پرائم ٹائم کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے راشی سٹونز انڈیا، لیلا ہوٹل کے پیچھے، بنجارہ ہلز، روڈ نمبر 3، حیدرآباد۔ فون نمبر 9912041041۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست کی سیاست میں ہلچل، سابق ایم ایل سی دلیپ کمار نے چونکا دینے والا کیا انکشاف۔ ریونت ریڈی حکومت محض 3 ماہ میں زمین بوس ہونے والی ہے، دلیپ کا دعویٰ۔ ریاست میں شدید بارش کی پیشن گوئی، دھان، کپاس اور مکئی کی خریداری کے دوران انتہائی احتیاط برتنے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ اگر نوین یادو جبلی ہلز سے کامیاب ہوتے ہیں تو علاقے میں ہفتے وار وصولیاں شروع ہو جائیں گی، کے ٹی آر کا الزام۔ ٹی آر ایس امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنے عوام سے اپیل۔ مرحوم شیخ ریاض کے متاثرہ افراد خاندان کی امجد اللہ خان کے ساتھ ڈی جی پی شیودر ریڈی سے ملاقات، فرضی انکاؤنٹر کی تحقیقات اور ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ، تحریری یادداشت کی پیش۔ مرحوم شیخ ریاض کے اہل خانہ امجد اللہ خان کے ساتھ پہنچے دفتر سیاست، نیوز ایڈیٹر عامر علی خان سے ملاقات، غمگین داستاں کی پیش، ممکنہ مدد کا عامر صاحب نے کیا وعدہ۔ ضلع کاماریڈی میں ایک خوفناک واقعہ، کانسٹیبل نے خودسوزی کے ذریعے کی خودکشی، گھریلو تنازعات بنے سبب، پولیس کا بیان۔ مصنوعی ذہانت سے غیر اخلاقی اور فحش ویڈیوز، سابق مرکزی وزیر و اداکار چرنجیوی کی پولیس سے شکایت، کہا ان ویڈیو سے ان کی ساکھ کو سنگین اور ناقابل تلافی پہنچا نقصان۔ کرنول بس حادثے میں 19 افراد کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ریاست بھر میں آر ٹی اے حکام ہائی الرٹ پر، خانگی ٹریولز بسوں کے دستاویزات کی جانچ مہم جاری، آج 9 بس مالکین کے خلاف مقدمات درج۔ پاکستان سے بڑھتے تعلقات پر بھارت نے اعتراض نہیں کیا، مگر ہم جانتے ہیں کہ انہیں خدشات ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دی وضاحت۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ ایس آئی آر کے آغاز کا کیا اعلان، ملک بھر میں ووٹر لسٹوں کو شفاف بنانے کے مقصد سے کیا جا رہا ہے ایس آئی آر، کمیشن کا بیان۔ آوارہ کتوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا کڑا رخ، بچوں پر حملوں کے بڑھتے واقعات پر عدالت نے ریاستی حکومتوں کی سرزنش، فوری حلفنامہ داخل کرنے کی دی ہدایت۔ اور گردابی طوفان سرگرم، دہلی، اتر پردیش اور بہار میں بدلے گا موسم، فوج کو کر دیا گیا الرٹ۔ تو ناظرین یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ کی سیاست میں ہلچل مچاتے ہوئے سابق ایم ایل سی دلیپ کمار نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریونت ریڈی کی قیادت والی کانگریس حکومت محض 3 ماہ میں زمین بوس ہونے والی ہے۔ دلیپ کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ منوگوڑو کے کانگریس ایم ایل اے کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی کے رابطے میں 30 سے زائد 40 کانگریس ارکان اسمبلی ہیں جو کسی بھی وقت حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا ہے کہ ریونت ریڈی کے خزانے خالی ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنی کرسی کے زوال کا انتظار کرے۔ سیاسی حلقوں میں دلیپ کمار کے اس بیان سے بھونچال آ گیا ہے اور یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا واقعی کانگریس حکومت کے دن گنے چنے رہ چکے ہیں۔ ریاست میں شدید بارش کی پیشن گوئی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو دھان، کپاس اور مکئی کی خریداری کے دوران انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کاشتکاروں کو کسی قسم کی تکلیف یا نقصان کے بغیر خریداری کے عمل کو ہموار کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آبپاشی اور شہری فراہمی کے وزیر این اتم کمار ریڈی اور وزیر زراعت ناگیشور راؤ آج ضلع کلکٹرز اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کریں گے۔ اگر نوین یادو جبلی ہلز سے کامیاب ہوتے ہیں تو علاقے میں آٹو ڈرائیوروں اور ٹفن شاپ مالکین سے ہفتے وار وصولیاں شروع ہو جائیں گی۔ نوین یادو کی نامزدگی ریلی میں زیادہ تر لوگ غنڈے اور جسم فروشی کے اڈے چلانے والے تھے، کے ٹی آر نے یہ الزام لگایا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام نے ایسے لوگوں کو اقتدار میں لایا تو کل سے جبلی ہلز میں ان کا راج چلے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غنڈہ عناصر کے خلاف ووٹ دیں اور علاقے میں امن و ترقی برقرار رکھنے کے لیے BRS امیدوار کی حمایت کریں۔ آج کیا ہو گیا اسٹیٹ میں، راؤڈی شیٹروں کے ہاتھ میں آج اپنا اسٹیٹ چلا گیا۔ రౌడీ షీటర్ బందూక్ చలానే వాళ్ళే రౌడీ షీటర్ల చేతుల్లోకి ఇవాళ రాష్ట్రంలో పరిపాలన వెళ్ళిపోయింది। మీ జూబ్లీ హిల్స్లో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన క్యాండిడేట్ కూడా ఆయన కూడా గసంటోడే, ఆయనేం సకటోడు కాదు। మరి రేపు ఏమైతుంది ఎరికేనా, మీరు ఒక్కొక్కరు పోయి హఫ్తా ఇవ్వాలి, ఒక్కొక్కరు హఫ్తా ఇవ్వాలి। ఆటో వాళ్ళు, ఇడ్లీ బండి నడుపుకుంటోళ్ళు, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటోళ్ళు హఫ్తా ఇవ్వకపోతే మీ బొక్కలు సాఫ్ చేస్తా కొడుక అని చెప్పి బెదిరించే రౌడీలకు గుండాలకు ఓట్లు వేస్తామా? అసొంటోళ్ళకి ఓట్లు వేద్దామా హైదరాబాద్లో? గదే ఆలోచించుకోవాలి। జూబ్లీ హిల్స్లా గిసొంటోళ్ళే దొరికిర్రాయిగా। ఇగో మొన్న చూసిరు కదా వాళ్ళ ఊరేగింపు, నామినేషన్ ఊరేగింపు తీసిరు। ఎవడున్నారా బయన్లా అంటే ఒక వ్యభిచార కొంప నడిపినోడు, ఒక గుండగాడు, 10 మంది రౌడీ షీటర్లు, మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న రౌడీల ముఖం మొత్తం దిగింది ఆ నామినేషన్ ర్యాలీలో। గిసొంటోళ్ళకు టికెట్లు ఇచ్చి ఏం చెప్తామనుకుంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ? గందుకే అంటున్నా నేను, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है और सही रास्ते पे फिर पटरी पे अपने स्टेट को लाना है। BRS के कारगुजार सदर KTR की कोशिशों से खलीज में फंसे तेलंगाना के मजदूर की वतन वापसी हो पाई है। राजन्ना सिलसिला जिले के बिस्वापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला B गौरैया रोजगार के लिए 2 माह कबल मस्कत गया था, ताहम एक एजेंट के धोखे में आकर वो मुश्किल में फंस गया। कंपनी के मालिक ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और मामूली तनख्वाह भी पूरी नहीं दी, जिसके बाइस गौरैया मस्कत में बेयारो मददगार फंस गया था। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज निजामाबाद इनकाउंटर में मारे गए शेख रियाज की वालिदा, बीवी और बच्चों के हमरा DGP शिवधर रेड्डी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि शेख रियाज का इनकाउंटर फर्जी था और इससे सारे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूरी है। इस मौके पर अमजदुल्ला खान ने इंसाफ का मुतालबा किया। शेख रियाज की ज़ईफ़ वालिदा ज़रीना बेगम ने अमजदुल्ला खान के ज़रिए तहरीरी याददाश्त DGP के हवाले की। मकतूब में कहा गया है कि उनके बेटे को गैर कानूनी हिरासत में रखकर शदीद ज़दोकोब करने और फर्जी इनकाउंटर में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के साथ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वालिदा शेख रियाज मरहूम की वालिदा ज़रीना बेगम और बेवा सनोबर नाजनीन और 7 साला बेटी और 6 साला बेटे के हमरा अमजदुल्ला खान खालिद दफ्तर सियासत पहुंचकर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान साहब से मुलाकात करवाई। इस मौके पर अरकान ख़ानदान जज्बाती हो गए। जनाब आमिर साहब ने मुमकिना माली मदद का तयख़ुन दिया। साबिक़ वज़ीर व BRS कायद हरीश राव ने आज ऑटो में सफ़र किया। उन्होंने इरागड्डा से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन तक ऑटो में सफ़र किया। क़ब्ल उन्होंने इरागड्डा में ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में ऑटो ड्राइवरों की हालत बदतरीन हो गई है। उन्होंने इंकिशाफ किया है कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से 161 ऑटो ड्राइवरों ने खुदकुशी की है और उनके ख़ानदान अब सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हर मुतवफ़ी ऑटो ड्राइवर के ख़ानदान को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया इमदाद दी जाए। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वरंगल में मौजूद कदीम और मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र तालीमी इदारा इस्लामिया आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज में BCom, BA और BSc के साथ साथ अब MCom कोर्स का भी बाकायदा आगाज़ किया गया है। ये अहम तालीमी कदम इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी की सरपरस्ती में उठाया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के CPG-ET इम्तिहान में 55 में से 46 तलबा ने कामयाबी हासिल की, जिनमें से 2 मरहलों में 25 तलबा के दाखिले यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर अमीर कोकब अली और नायब प्रिंसिपल मोहतरमा अर्शिया तबस्सुम ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद बशीर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉलेज से रुजू किया जा सकता है या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता किया जा सकता है।
یونیورسٹی کو انٹرنس منعقد کرنے کا اجازت دی جاتی ہے. تو اس مرتبہ عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت جو CPZ کے انٹرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے اور اس میں 2 فیسز ایڈمیشن کے ہو چکے ہیں. ہم کو جملہ 40 نشستیں حاصل ہو چکی ہیں. 40 میں 32 نشستیں کنوینئر کوٹے سے تعلق رکھتی ہیں اور 8 نشستیں انتظامیہ سے تعلق ہیں. اب 2 فیسز میں ہم 32 کے من جملہ ہم 25 اسٹوڈنٹس کو داخلہ مل چکا ہے اور 3rd فیس میں بہت ممکن ہے کہ تمام تر مخلوعہ جائیدادیں فل اپ ہو جائیں گی. اور اس تعلق سے انتظامیہ نے تمام تر مکمل انتظامات مکمل کیے ہیں تاکہ عمدگی کے ساتھ اس کورس کو چلایا جا سکے. تو میں انتظامیہ کا خاص کر الحاج شیخ بشیر احمد صاحب اور چاند پاشا صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ ذمہ داری دی اور جس کو ان کی توقعات کے مطابق میں پورا کیا ہوں. اور یہ کورس کا باقاعدہ عنقریب میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اور طلباء و طالبات میں اس کورس کے قیام کی بدولت بہت ہی یہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور طلباء و طالبات کو خاص کر اقلیتی طلباء سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو مفت بغیر کسی 1 روپیہ فیس ادا کیے کہ پی جی کورس کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اور اس کورس کے داخلے کے لیے ہم نے انتظامیہ نے 1 روپیہ بھی اسٹوڈنٹ سے حاصل نہیں کیا ہے تاکہ غریب سے غریب طلباء و طالبات اس روزگار سے مربوط کورس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ضلع کاماریڈی کے گڑگول موضع کے حدود میں رادھا سوامی آشرم کے قریب ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. AR کانسٹیبل جیون ریڈی نے اپنے جسم پر کیروسین ڈال کر آگ لگا کر خودکشی کر لی. مقامی لوگوں نے دیکھ کر اطلاع دی تو پولیس مقامی واقعے پر پہنچ گئی. جیون ریڈی کا آبائی گاؤں راما ریڈی منڈل کا مدرڈی کنٹا گاؤں بتایا گیا ہے. خودکشی کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. انتہائی قدم کی وجہ شوہر بیوی کے آپسی جھگڑے بتائے جا رہے ہیں. تاہم پولیس نے اس بات کی فوری تصدیق نہیں کی. اداکار و سابق مرکزی وزیر چرنجیوی نے کئی ویب سائٹس کے خلاف شکایت درج کروائی ہے جن پر ان کے نام اور تصویر کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت سے تیار غیر اخلاقی اور فحش ویڈیوز بنانے کا الزام شکایت کی بنیاد پر حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. اپنی شکایت میں اداکار نے کہا ہے کہ حال ہی میں انہیں معلوم ہوا ہے کہ کئی ویب سائٹس نے ان کے نام، شکل اور تصویر کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی فحش ویڈیوز پھیلائی جن میں انہیں بے بنیاد طور پر غیر اخلاقی حرکات میں ملوث دکھایا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان ویڈیو سے ان کی ساکھ کو سنگین اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں حال ہی میں پیش آئے خوفناک بس حادثے میں 19 افراد کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ریاست بھر میں RTA حکام ہائی الرٹ ہو گئے ہیں. 3 دنوں سے خانگی ٹریولز کے بسوں کے دستاویزات کی جانچ کی مہم جاری ہے. سڑکوں پر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلنے والی بسوں کی نشاندہی کے لیے یہ خصوصی آپریشن شروع کیا گیا ہے. ونستلی پورم علاقے میں پیر کو RTA حکام نے چلائی گئی اس مہم کے دوران بغیر اجازت اور قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلنے والی 9 خانگی بسوں کے مالکین کے خلاف مقدمات درج کیے. خاص طور پر بغیر منظوری کے سلیپر کوچ کے طور پر چلائی جا رہی ایک بس کو ضبط کر لیا گیا ہے. حکام نے بسوں کے دستاویزات، انشورنس اور تکنیکی حالات کا بھی تفصیلی معائنہ کیا. اور ناظرین ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ قومی اور بین الاقوامی خبروں پر. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان سے بڑھتے تعلقات پر بھارت نے اعتراض نہیں کیا مگر ہم جانتے ہیں کہ انہیں خدشات ہیں. ہفتہ وار پریس بریفنگ میں وزیر خارجہ مارکو روبیو سے سوال کیا گیا کہ کیا بھارت نے پاکستان امریکہ کے بڑھتے تعلقات پر کوئی اعتراض یا خدشہ ظاہر کیا. اس پر مارکو روبیو نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، البتہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کو اس بارے میں خدشات ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود کشیدگی کی وجہ سے بھارت کے خدشات فطری ہیں. بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بہت سے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا موقع دیکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے ملک میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR کے آغاز کا اعلان کیا. کمیشن کے مطابق یہ عمل ملک بھر میں ووٹر لسٹوں کو شفاف بنانے کے مقصد سے کیا جا رہا ہے. کمیشن نے SIR کے پہلے مرحلے کی تفصیلات پیش کی جس میں تقریباً 10 سے 15 ریاستیں شامل ہوں گی.
وہ ریاستیں جہاں فی الحال بلدیاتی انتخابات جاری ہیں یا جلد ہونے والے ہیں انہیں فی الوقت اس عمل سے مستثنی رکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بہار میں حال ہی میں SIR کی کارروائی مکمل ہوئی ہے، جس کے بعد وہاں نئی ووٹر لسٹ 30 ستمبر کو جاری کی گئی۔ اس فہرست میں تقریباً 7 کروڑ 42 لاکھ ووٹر درج کیے گئے ہیں۔ تاہم بہار میں یہ عمل تنازعات کا شکار رہا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیرا نے BJP اور نتیش کمار کی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بہار میں تبدیلی کی لہر سے یہ لوگ بوکھلا گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی اور نتیش کمار ہم سے سوال کر رہے ہیں جبکہ انہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ سوال پوچھ رہے ہیں، ہم نے مکھیہ منتری کا چہرہ ساروجنک کیا، یہ آج تک نہیں کر پائے۔ یہ آج تک اتنی ہمت نہیں جٹا پاتے یہ کہنے کی کہ نتیش کمار ان کے مکھیہ منتری کا چہرہ ہوں گے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ نتیش کمار جی کے چہرے پر یہ چناؤ لڑ رہے ہیں۔ چہرے پہ تو ایکناتھ شنڈے جی کے بھی یہ چناؤ لڑے تھے، کہاں ہے آج ایکناتھ شنڈے؟ کیا ان کا ایجنڈا ہے، کیا ان کا مینیفیسٹو ہے، کیا ان کا پلان ہے، کیا ان کا رپورٹ کارڈ ہے پچھلے 20 سال کا؟ یہ تو انہیں دینا پڑے گا نا۔ اچھا، پردھان منتری جی بہار دورے پر تھے، انہوں نے پھر سے جنگل راج کا حوالہ دیا، کہا کہ بہار اب نہیں چاہتا ہے کہ جنگل راج ہو جائے، اور امت شاہ کی بھی گھسپیٹیوں کی تو بات کر رہے ہیں۔ جو 24 گھنٹے میں 9 ہتیائیں ہوتی ہیں بہار میں، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ منگل راج لگتا ہے کیا آپ کو؟ یہ تو زبردست جنگل راج یہاں چل رہا ہے، جہاں پٹنہ میں کھیمکا جی کا مرڈر ہو جاتا ہے، مہیلاؤں کا بلاತ್ಕಾರ ہو جاتا ہے، کڈنیپنگز ہو رہی ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ جس طریقے سے لگاتار انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ 20 سالوں میں جو پرگتی، جو ترقی بہار نے کی ہے وہ انڈیا اناؤنس نہیں دے پائے گا، جنگل راج کا بھی حوالہ دے رہا ہے بار بار، کیا کہیے گا؟ بھائی ہم تو مانگ رہے ہیں رپورٹ کارڈ، کون سی ترقی کی ہے ذرا بتائیے۔ چلیے، کتنا روزگار دیا ہے؟ پیپر لیک آج ہو رہے ہیں، پل گر رہے ہیں، کیا ترقی کی ہے صاحب آپ نے؟ کہاں ہے دربھنگا کا ایمز؟ عدالت نے کہا ہے کہ اگست کے حکم کے بعد سے ملک بھر میں آوارہ کتوں کے حملوں کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ بچوں پر حملوں کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینے ہی مہاراشٹر کے شہر پونے میں ایک بچے پر کتے کے حملے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے ایسی ہی واردات ایک بچی کے ساتھ ہوئی اور اب بھنڈارہ ضلع میں 20 کتوں کے ٹولے نے ایک بچے پر حملہ کر دیا۔ عدالت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے واقعات سے ملک کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومتوں کی طرف سے ابھی تک حلف نامہ داخل نہیں کیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر آپ کے ملک کی شبیہ خراب ہو رہی ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کیا ہے۔ جنوبی مشرقی خلیج بنگال میں بنا گہرا دباؤ دھیرے دھیرے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور آج صبح تک اس کے گردابی طوفان مونتا میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ اتوار کو محکمہ موسمیات کے ذریعے جاری وارننگ کے بعد تمل ناڈو میں آرنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس گردابی طوفان کی رفتار اب شمال مغرب کی طرف ہے اور یہ تقریباً 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آئندہ 2 دنوں میں اس کی وجہ سے تمل ناڈو، پڈوچیری اور آندھرا کے ساحلی اضلاع میں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ تلنگانہ میں بھی اس طوفان کے باعث شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ریاست کی سیاست میں ہلچل، سابق MLC دلیپ کمار نے چونکا دینے والا کیا انکشاف۔ ریونت ریڈی حکومت محض 3 ماہ میں زمین بوس ہونے والی ہے، دلیپ کا دعویٰ۔ ریاست میں شدید بارش کی پیشن گوئی، دھان، کپاس اور مکئی کی خریداری کے دوران انتہائی احتیاط برتنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ اگر نوین یادو جبلی ہلز سے کامیاب ہوتے ہیں تو علاقے میں ہفتے وار وصولیاں شروع ہو جائیں گی، KTR کا الزام۔ BRS امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنے عوام سے اپیل۔ مرحوم شیخ ریاض کے متاثرہ افراد خاندان کی امجد اللہ خان کے ساتھ DGP شیودر ریڈی سے ملاقات۔ فرضی انکاؤنٹر کی تحقیقات اور ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ، تحریری یادداشت کی پیش۔ مرحوم شیخ ریاض کے اہل خانہ امجد اللہ خان کے ساتھ پہنچے دفتر سیاست۔ نیوز ایڈیٹر عامر علی خان سے ملاقات، غمگین داستان کی پیش، ممکنہ مدد کا عامر صاحب نے کیا وعدہ۔ ضلع کاماریڈی میں ایک خوفناک واقعہ، کانسٹیبل نے خودسوزی کے ذریعے کی خودکشی، گھریلو تنازعات بنے سبب، پولیس کا بیان۔ مصنوعی ذہانت سے غیر اخلاقی اور فحش ویڈیوز، سابق مرکزی وزیر و اداکار چرنجیوی کی پولیس سے شکایت۔
कहा उन वीडियो से उनकी साख को संगीन और नाकाबिल तलाफी पहुंचा नुकसान। करनूल बस हादसे में 19 अफराद की हलाकत के वाक़े के बाद रियासत भर में आरटीए हुक्काम हाई अलर्ट पर। खानगी ट्रैवल्स बसों के दस्तावेजात की जांच मुहिम जारी। आज 9 बस मालिकीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान से बढ़ते ताल्लुकात पर भारत ने एतराज़ नहीं किया, मगर हम जानते हैं कि उन्हें खदशात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दी वज़ाहत। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी कि SIR के आगाज़ का किया ऐलान। मुल्क भर में वोटर लिस्टों को शफाफ बनाने के मकसद से किया जा रहा है SIR, कमीशन का बयान। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। बच्चों पर हमलों के बढ़ते वाक़यात पर अदालत ने रियासती हुकूमतों की सरजनिश। फौरी हलफनामा दाखिल करने की दी हिदायत। और गिरदाबी तूफान सरगर्म। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बदलेगा मौसम। फौज को कर दिया गया अलर्ट। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।